السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 273، آیت نمبر 1 سے 30 تک، لیسن نمبر 273، آیت نمبر 1 to 30۔ سورۃ النجم۔ سورۃ النجم، سورۃ الطور، اس سے پچھلی سورت وادبار النجوم پر ختم ہوئی، یعنی ستاروں کے ذکر پر، اور اس سورت کا نام النجم ہے۔ النجم جس کا معنی ستارہ ہے، اور ستاروں کا کام روشنی دینا، رہنمائی کرنا ہے۔ اس سورت کا بھی مرکزی مضمون علم اور معرفت، اور اس کا سورس، حقیقی سورس یا حقیقی ماخذ یعنی اللہ کی ذات بتائی گئی۔ مکی سورت ہے، یہ پہلی سورت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلانیہ مجمع عام میں پڑھ کر سنایا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت ابن مسعود سے کہ یہ پہلی سورت ہے جس میں سجدہ نازل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے پڑھنے پر سجدہ کیا تو جتنے بھی حاضرین مجلس تھے ان سب نے سجدہ کیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ کچھ مٹی ہاتھ میں لے کر تو اس پر سر رکھا، اور وہ کہتے ہیں میں نے اس شخص کو بعد میں دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں بدر میں قتل ہوا، وہ امیہ بن خلف تھا۔ اس سورت کے 3 رکوع، 62 آیات، 360 کلمات اور 1405 حروف ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا۔ النجم جو ہے یہ اسم جنس ہے، لہذا مفرد اور جمع دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے۔ ہم یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں قسم ہے ستاروں کی، اذا ہوا، جب وہ غروب ہو۔ ہوا کا لفظی معنی اوپر سے نیچے آنا ہے، اور ستاروں کا نیچے جانا اس سے مراد ہے ان کا غروب ہونا۔ اور اذا کا معنی جب، جس وقت، جہاں۔ تو قسم ہے تاروں کی جب وہ غروب ہو جائیں۔ کب غروب ہوتے ہیں؟ فجر کے بعد، صبح کے وقت۔ اور جب تارے غروب ہوتے ہیں تو کیا طلوع ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، دن کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ تو والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا یا غروب ہوئے اور صبح کی روشنی پھیل گئی، ہر چیز نمایاں نظر آنے لگی، اس روشنی میں دیکھنے والوں کو ہر چیز کا فرق معلوم ہونے لگا۔ تو اے دیکھنے والو، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں بھٹکا تمہارا ساتھی اور نہ وہ بہکا ہے۔ قریش کو خطاب ہے کہ اے قریش مکہ، تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب کا لفظ صاد ہے بے سے ہے۔ صحبت کہتے ہیں عرصہ دراز تک کسی کے ساتھ رہنے کو، خواہ وہ کسی انسان کے ساتھ رہنا ہو یا کسی حیوان کے ساتھ، زمانی ہو یا مکانی ہو۔ تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے تمہارے درمیان موجود ہے، تم اس کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتے ہو، اس کے حسب نسب کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے کام کاج کو، اس کی سچائی کو، اس کی امانت کو، اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو، سب چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ وہ تمہارے بیچ کا ایک شخص ہے جس کو اب تم جھوٹا قرار دے رہے ہو، یہ وہی ہے جس کو تم صادق اور امین کہتے تھے۔ اب نبوت کے دعوے کے بعد ما ضل، وہ بھٹکا نہیں۔ ضل کا لفظ دلال سے ہے، اور دلال کہتے ہیں کسی چیز کو نہ جاننے کی وجہ سے اس سے دور ہو جانا، بھٹک جانا، یعنی اگر راستہ پتہ نہیں اور انسان بھٹک گیا تو اس کے لیے لفظ دلال آئے گا، لا علمی کے ساتھ بھٹکنا۔ وما غوا، غوا گمراہ ہونے کو کہتے ہیں، بہکنے کے لیے آتا ہے، اور یہ علم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جان بوجھ کر بھٹکنا، اسی لیے اس کو بہکنا کہتے ہیں۔ بہکنے والا شخص جانتا ہوتا ہے اور پھر سیدھے رستے پر نہیں آتا۔ تو تمہارا ساتھی نہ تو بھٹکا ہے نہ بہکا ہے،
اس میں ایسی کوئی چیز نہیں، وہ جو کچھ تمہیں بتا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا. اور لا علمی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جہالت. اور جہالت کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہدایت. یعنی وہ جہالت کے نہیں ہدایت کے طریقے پر ہے. اور غوا کا اپوزٹ کیا ہے؟ رشد. قد تبین الرشد من الغی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی تعلیم علم اور رشد پر مبنی ہے، جہالت پر مبنی نہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى وما اور نہیں ينطق وہ بات کرتا نطق سے، مثل ما انکم تنطقون پیچھے پڑ چکے ہیں. وما ينطق عن الهوى اور نہیں وہ بولتا خواہش نفس کی بنا پر. ہوا کا لفظ اوپر سے نیچے آنے کے لیے، اور ہوا کا لفظ خواہش نفس کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے انسان اپنے مقام، مرتبے اور عزت سے گر جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے. تو یہاں ہوا سے مراد خواہش نفس ہے کہ جو کچھ تمہیں وہ بتا رہا ہے وہ علم اور حکمت پر مبنی ہے، اللہ کی رہنمائی پر مبنی ہے، وہ اس کی خواہشات پر مبنی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم علم اور معرفت پر مبنی ہے جو انہیں اللہ کی طرف سے حاصل ہو رہا ہے. وہ ان کی خواہشات پر مبنی باتیں نہیں کہ جو دل میں آیا کہہ دیا، جب جو جی چاہا سنا دیا. ان ہوا نہیں وہ کیا جو وہ کلام کرتا ہے، خواہ وہ قرآن مجید کی شکل میں ہے جو وحی مطلوب ہے، یا وہ حدیث کی شکل میں ہے جو وحی غیر مطلوب ہے. وہ کیا ہے؟ وحیٌ وحی ہے. یوحا جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. ان ہوا الا وحی یوحا. تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے منہج اور آپ کے طریقے اور آپ کی بتائی ہوئی راہ کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ یقیناً آپ ہدایت پر ہیں اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں جو وحی الہی پر مبنی ہے. جیسے سورۃ یاسین میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو اے اہل مکہ، آپ کے بارے میں، آپ کی تعلیم اور آپ کی رہنمائی کے بارے میں تمہارے دلوں میں جو شک ہے اسے دور کر لو، کیونکہ آپ اپنے دل کی باتیں نہیں لوگوں کو سنا رہے بلکہ جو کچھ بھی بتا رہے ہیں وہ وحی الہی پر مبنی ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا روزمرہ زندگی کی جو باتیں آپ کیا کرتے تھے وہ بھی وحی الہی پر مبنی ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا ایک حصہ وہ ہوتا تھا جو خالصتاً قرآن کی شکل میں تھا، وہ تو 100% وحی ہے. پھر اسی طرح قرآن کی جو تبیین تھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وہ بھی وحی الہی پر مبنی تھی. پھر اس کے بعد کچھ امور ایسے تھے جن میں آپ کو صحابہ سے مشورہ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا، تو اس میں جب آپ مشورہ کرتے اور اگر کہیں کمی بیشی ہوتی تو وحی الہی سے اس کو درست کر دیا جاتا. پھر اسی طرح لوگ آپ سے آ کر سوالات کیا کرتے تھے، آپ اجتہاد کے ساتھ سابقہ علم کی بنا پر جواب دیا کرتے تھے. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی تو فوراً وحی کر دی جاتی. مثلاً ایک جگہ پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر پوچھا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں جنگ کروں اور مارا جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. تو اس پر ابھی وہ جا ہی رہا تھا کہ جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ سوائے اس شخص کے، یعنی جو بھی ایسا کرے وہ جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جس پر قرض ہو کسی کا. جب تک وہ قرض ادا نہ کرے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ جو بعد میں آ کر ایڈیشن کر دی گئی یہ کیا تھا؟ دراصل وحی الہی تھی. اور جو کچھ آپ نے پہلے بتایا وہ بھی مبنی پر وحی الہی تھا، لیکن فوری وحی نہیں تھی، سابقہ وحی کی بنیاد پر آپ بتا رہے تھے. کچھ باتیں آپ کی ایسی ہوتی تھی جو روزمرہ زندگی سے متعلق ہوتی تھی، جیسے کھانے پینے سے متعلق یا سونے جاگنے سے یا عام روزمرہ کے ذاتی امور سے متعلق. ان معاملات میں بھی آپ کو رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے سے متعلق کتنی تعلیم ہے جو آپ نے دی، کھانے کے کتنے آداب سکھائے. یہ سب کچھ کہاں سے آئے؟
یہ وحی الہی پر ہی مبنی تھے. اسی طرح لباس کے معاملے میں، ازدواجی تعلقات کے معاملے میں، حلال حرام جائز ناجائز جو کچھ بتایا گیا وہ سب کس پر؟ وحی الہی پر مبنی تھا. تو عام روزمرہ زندگی کے معاملہ، حتیٰ کہ تجارت، لین دین، سیاست، جنگ، کفن دفن، یہ تمام امور کیا تھے جو عام روزمرہ زندگی سے متعلق تھے، خالصتاً دنیاوی کام تھے لیکن وحی الہی پر مبنی تھے. اسی طرح ایک جگہ پر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص آپ کے منہ سے سنی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے. تو کسی نے ان پر اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، تو تم ہر بات نہیں لکھا کرو. تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا میں لکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں لکھو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہا کہ آپ ہم سے کبھی ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی بھی بات حق سے باہر نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو کچھ بتا رہے تھے، جو کچھ کر کے دکھا رہے تھے، جس بھی طرح سے آپ لوگوں کو رہنمائی دے رہے تھے، وہ ساری کی ساری رہنمائی کس پر مبنی تھی؟ وحی الہی پر مبنی تھی. ان ہوا الا وحی یوحا. بظاہر دیکھنے میں آپ دیکھیے الفاظ کے اگر صرف ترجمہ پڑھا جائے تو قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہو گیا یا گر گیا، یا جیسے شہاب ثاقب گرتے تھے. تمہارا ساتھی بھٹکا نہیں ہے اور وہ اپنے دل سے بات نہیں کرتا، وہ وحی الہی سے بات کرتا ہے. الگ الگ سی باتیں لگتی ہیں لیکن یہ ساری دراصل ایک ہی نقطے کے گرد گھوم رہی ہیں. جیسے ستارے بھی رہنمائی کا کام کرتے ہیں، لیکن ستارے کبھی غروب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیشہ کے لیے سراج منیرہ. ستارے غروب بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان کے غروب ہونے کے باوجود جو سورج نکلتا ہے تو اس روشنی میں جس طرح ہر چیز واضح نظر آتی ہے، آپ کی تعلیم بھی اسی طرح ہر چیز کو بالکل واضح کر رہی ہے، حق کو باطل کو بالکل نمایاں کر رہی ہے. لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے. علمہ شدید القوی، تعلیم دی ہے اس کو، علم یعلم تعلیم، تعلیم دی ہے اس کو. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس نے؟ شدید القوی، شدید قوتوں والے نے. شدید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مضبوط، سخت. قوی قوت کی جمع ہے. شدید قوتوں والے نے آپ کو تعلیم دی ہے. اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف جو وحی لے کر آئے تھے، جیسا کہ سورۃ شعراء میں بھی آتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الروح الامین. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی سپردی امانت کی اور جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، کیونکہ جبریل نے آپ کے دل پر اس کو اتارا تھا. جبریل آپ کو تعلیم دے رہے تھے، تو وہ آپ کے معلم نہیں تھے، کیونکہ وہ تو صرف ایک ذریعہ تھے، واسطہ تھے. تو اصل علم کا سورس اور منبع کیا تھا؟ اللہ کی ذات. اس لیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کمی نہیں ہوتی. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جبریل کے شاگرد ہو گئے تو اس بنا پر آپ کا مرتبہ کم ہو گیا، نہیں، کیونکہ جبریل علیہ السلام کوئی ذاتی علم نہیں دے رہے تھے، اپنی کسی ذاتی کوشش کے ساتھ کچھ نہیں لا رہے تھے، وہ دراصل اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہے تھے. تو اس لیے علمہ شدید القوی، تعلیم دی ہے آپ کو شدید قوتوں والے نے. یہاں ایک بات سمجھنے کی، اور وہ یہ ہے کہ تعلیم کا جو یہ سلسلہ اللہ نے مقرر کیا، اس کے انتظام کو آپ دیکھیے کہ فرشتوں میں سے جو سب سے زیادہ مضبوط فرشتہ تھا اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی. اس سے آپ علم کی اور وحی الہی کی اہمیت کو سمجھیے کہ یہ امانت کسی معمولی شخص کے ہاتھ نہیں بھیجی گئی، یہ امانت کس کے سپرد کی گئی؟ جبریل علیہ السلام کے. وہ یہاں تک لائے، زمین تک. اور جبریل علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ شدید القوی، یعنی کوئی ان سے لڑ جگڑ کے یا کسی بھی طرح اس وحی کو چرا نہیں سکتا تھا، لے نہیں سکتا تھا، یا وہ معلومات کہیں اور لیک نہیں ہو سکتی تھی. ذو مرتن، ذو کا مطلب ہوتا والا، مرہ کے کئی معنی، قوت اور طاقت بھی کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ حسن اور جمال بھی کیا گیا ہے، خوش منظر. اگر قوت کے معنی میں لیا جائے
تو پیچھے بھی قوت کا ذکر آ گیا، تو یہ کون سی قوت ہے؟ پچھلی قوت جسمانی قوت، اور یہ قوت ذہنی قوت، یعنی بہت پختہ ہے، عقل مند ہے، دانا ہے، میچیور ہیں. اور ابن عباس نے کہا کہ خوبصورتی والے ہیں، یعنی خوش منظر ہیں، خوبصورت بھی ہیں. ذو مرتن، جبریل علیہ السلام نہایت شاندار ہیں، خوبصورت ہیں. فاستوى، پھر وہ بلند ہوا. استوا کا ایک معنی ہوتا ہے بلند ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو جب یہ وحی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے، تو وہ اس کو لے کر طلوع ہوئے، نمودار ہوئے. کہاں؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ بلند افق پر تھے. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی؟ ذرا امیجن کریں، جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ایسے طلوع ہو رہے ہیں جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، اور ایک بلند مقام سے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وحی کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے کہ سب اوپر سے آنے والی چیز ہے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ، اور افق کس کو کہتے ہیں؟ اس کی جمع آفاق ہوتی، کنارے کو کہتے ہیں. افق وہ کنارہ جہاں زمین اور آسمان ملے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ کنارہ عام طور پر نیچے نظر آتا ہے. اگر آپ ساحل سمندر پہ جائیں تو سمندر کا پانی اور آسمان ایسے لگتا ہے جیسے ایک جگہ جا کر اکٹھے ہو رہے ہیں. لیکن یہ افق کون سا ہے؟ نیچے نہیں، افق الاعلی، اوپر، صاف مطلع ہے، بلند افق پر ہے. اور پھر کیا ہوا؟ ثم دنا، پھر قریب ہوئے. اسی سے لفظ دنیا، دنا یدنو، دنوب سے قریب کی چیز، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا قریب. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوئے. فتدلا، پھر اتر آئے، معلق ہو گئے. تدلا کا لفظ جو ہے یہ دال لام واو سے، دل ڈول کو کہتے ہیں، اور دلا دال لام یہ کے اوپر کھڑی زبر، دلا کہتے ہیں نرمی اور سہولت سے کسی چیز کا قریب ہونا، اور تدلا ہوتا ہے کسی بلند چیز کا نیچے آنا. اور اس طرح کہ وہ جیسے لٹکی ہوئی ہو، کہ اس کا اوپر بھی تعلق ہو اور وہ نیچے بھی ہو. جیسے ڈول کو آپ ڈالتے ہیں کس میں؟ کنویں میں، تو اس کا اوپر کا سرا جو رسی سے بندھا ہوا ہوتا ہے وہ ڈالنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو جبریل علیہ السلام جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لا رہے تھے، اور جب آپ نے ان کو دیکھا تو وہ افق پر چھائے ہوئے تھے. آپ فرماتے ہیں نا کہ میں نے جبریل کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، اور وہ پورے افق پر مشرقی اور مغربی کناروں پر چھائے ہوئے تھے، کور کر دیا انہوں نے، اور وہ نیچے سے اوپر تک نظر آ رہے تھے. یعنی یہ جو کہا نا کہ قریب بھی تھے اور وہ اوپر معلق بھی تھے، یعنی قریب ترین بھی تھے اور اس کے باوجود وہ اوپر بھی تھے. کیا تصور میں آ رہا ہے؟ یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف جیسے ایک چھائی ہوئی چیز ہو. اس سے جبریل علیہ السلام کی قوت اور ان کا جو مرتبہ ہے اور ان کی شان کی جو بلندی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اور وہ کیا لا رہے ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ یہ کتاب. یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ علم کوئی معمولی علم نہیں ہے. اس کے ساتھ اہتمام دیکھیے، کس کے ہاتھ بھیجا جا رہا ہے، اور اس کی اپنی کیفیت کیا ہے، اور وہ کہاں ہے. وہ اوپر بھی نظر آ رہا، نیچے بھی نظر آ رہا، دائیں بھی آ رہا ہے اور بائیں بھی آ رہا ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابھی انہوں نے اپنے صرف 2 پر کھولے تھے، 600 کھولے تو معلوم نہیں کیا ہو. وہ سد الافق، حدیث میں آتا ہے سد الافق، افق کو بھر دیا تھا انہوں نے، کچھ نظر ہی نہیں اور آ رہا تھا. تو ذو مرتن فاستوى، طلوع ہوئے، نمودار ہوئے. وهو بالافق الاعلى، اوپر نظر آ رہے تھے. ثم دنا، پھر قریب آنے لگ گئے تھے. فتدلا، بالکل قریب آ گئے، اور اس کے باوجود کہ وہ قریب آ گئے ابھی اوپر بھی تھے. فکان قاب قوسین، تو تھے وہ قابہ مقدار اندازے، قوسین 2 کمان کے، 2 کمان برابر، او ادنا بلکہ اس سے بھی کم تر. کمان کیا ہوتی ہے؟ جس سے تیر پھینکے جاتے ہیں، قوس. قوس اصل میں دائرے کے کسی بھی حصے کو کہتے ہیں. دائرہ کہتا ہے سرکل. تو سرکل جو ہے اس کا کوئی بھی حصہ جب آپ الگ کریں گے تو وہ کس کی طرح ہو جائے گا؟ جیسے ہلال ہو، پہلی رات کا چاند. یعنی سرکل کے اوپر والے حصے کو لیں، دائیں بائیں کہیں سے بھی آپ ایک ٹکڑا اس کا نکالیں تو وہ ہلال ہو جائے.
تو کمان کی بھی یہی شکل ہوتی ہے جس سے ایرو کو پھینکا جاتا ہے. اب کیا ہوا کہ کان قاب قوسین او ادنا. قوسین، اب یہ جو قوسین دو کمانے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ دو الگ الگ کمانے، اور بعض نے کہا کہ اصل میں یہ کمان جیسے ہوتی ہے نا، جیسے وہ ہاف سرکل سمجھے تو اس کا ایک کنارہ اور دوسرا کنارہ، یعنی ایک جگہ سے جہاں سے پکڑتے ہیں اور دوسرا جو اس کا اینڈ ہوتا ہے، یعنی کمان کے دو سروں کے بیچ کی جگہ، بلکہ اس سے بھی کم. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اصل میں عربوں میں جب دو لوگوں کے درمیان گہری دوستی ہوتی اور وہ آپس میں قسم کھا کر ایک دوسرے سے قریبی تعلق باندھتے تھے، جس میں کہ ہمارا مرنا جینا ایک ہوگا، اگر مجھ پر کوئی حملہ کرے تو تم مددگار ہوگے، یعنی بہت گہری دوستی کے لیے. تو ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب ایسا کوئی حلف ہوتا، حلیف بنتے ایک دوسرے کے یا گہرے دوست بنتے، تو ہر ایک اپنی اپنی کمان نکال کے لاتا. تو وہ ایک سمبل ہوتا تھا، کمان نکال کے لاتا، یہ بھی کمان لایا، یہ بھی کمان لایا. اب کیا کرتے؟ دونوں کمانوں کو قریب کر دیا جاتا، دونوں کے قبضے. اب کیا ہوتا کہ دونوں کو ملا کے پھر تیر پھینکا جاتا. اس بات کا یا اس ایکٹ کا یا اس عمل کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب یہ دو قبیلے یا جو دو افراد ہیں یہ دونوں آپس میں کس طرح ہو گئے ہیں؟ دو کمانوں کی طرح ہو گئے ہیں. تو جبریل علیہ السلام جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو بالکل آپ کے قریب آ گئے. پہلی وحی میں بھی آتا ہے نا کہ جیسے آپ کو بھیجا اور کہا اقرا، اور یہاں بھی کیا ہے؟ بالکل قریب آئے، اور قریب آ کر کیا کیا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وحی کی اللہ کے بندے پر جو بھی وحی کی. یعنی اتنے قریب آ کر آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے لایا ہوا پیغام ڈالا. سورۃ التکویر میں بھی آتا نا، وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ ایک رسول کریم یعنی معزز میسنجر یا پیغام لانے والے کی بات ہے. ذی قوت، وہاں بھی جبریل علیہ السلام کو کیا خطاب دیا گیا؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، عرش والے کے پاس اس کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے. مطاع، اس کی بات مانی جاتی. ثم امین، وہ کیا ہے؟ امانت دار. وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہاں دیکھا؟ روشن افق پر دیکھا. بالافق المبین. تو یہ سورۃ التکویر کی آیات ہیں جس میں ان آیات کی مزید وضاحت ہوتی ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو اس نے وحی کی، ہی سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ، اللہ کے بندے کی طرف جو بھی اس نے وحی کی. یہ جو ما اوحا ہے نا، یہاں ما جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہے. جیسے فرعون جب غرق ہوا اور اس پہ پانی چھا گیا تو کیا آتا ہے؟ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، چھا گیا ان پر سمندر میں سے جو بھی چھا گیا. کیا چھا گیا؟ بڑی بڑی لہریں چھا گئی. تو وہ عظمت کے لیے آتا ہے، یہ انداز ہے ایک کسی بھی چیز کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یعنی جو چیز وحی کی گئی وہ بہت عظیم چیز تھی. کیا تھا وہ؟ قرآن مجید. اور قرآن مجید حقیقت میں قاف والقرآن المجید بہت ہی بزرگی والا اور بہت عزت والا ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ، نہیں جھوٹ جانا دل نے. فؤاد کا مطلب دل، قلب. ما رآ، جو بھی اس نے دیکھا. کس کو دیکھا؟ جبریل علیہ السلام کو دیکھا. جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تو یہ بالکل یقینی علم تھا. ایسا نہیں تھا کہ آپ کو کوئی دھوکا ہوا. بعض اوقات انسان دیکھتا کچھ ہے اور سمجھتا کچھ، اور بعض اوقات انسان سمجھتا کچھ ہے اور دیکھتا کچھ اور، یعنی دل اور نگاہ میں اختلاف ہو جاتا ہے. انسان کی نگاہ دھوکا کھا جاتی یا انسان کی سمجھ دھوکا کھا جاتی. تو یہاں کیا ہے؟ دل نے دھوکا نہیں کھایا. ما کذب الفؤاد ما رآ، نہیں دھوکا کھایا دل نے جو بھی اس نے دیکھا. نگاہ سے بھی دیکھا اور بصیرت سے بھی دیکھا.
یعنی علم یقینی حاصل ہوا آپ کو. لیکن کفار مکہ نے اس بات کو جھٹلا دیا، نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، کیا پھر تم اس سے جھگڑتے ہو اس بات پر جو اس نے دیکھا، یعنی اس کے دیکھنے پر تمہیں شک ہے اور تم اس سے بحث کرتے ہو اور جھگڑتے ہو اور مانتے نہیں ہو. یہاں پر یرا کا لفظ تو مضارع ہے جس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں جو اس نے دیکھا، لیکن اصل ترجمہ لفظی کیا ہے؟ جو وہ دیکھ رہا ہے. ایسا کیوں کہا گیا؟ الا ما رآ کیوں نہیں کہا؟ الا ما یرا کیوں کہا؟ ماضی کے لیے جب حال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ایک یقینی بات ہے کہ وہ دیکھا ہوا بھولا نہیں، وہ تو ایسے ہی جیسے اب بھی دیکھ رہا ہے. بعض اوقات آپ اپنا کوئی خواب بتاتے نا کسی کو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ابھی بھی اس چیز کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں. تو اس کے لیے کیا ہے؟ یرا، یہ دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے. کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس بات پر جو وہ دیکھتا ہے؟ یعنی اب اگرچہ آپ دیکھ چکے تھے لیکن ابھی نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن ابھی تک اس منظر کا عالم آپ کے دل و دماغ پہ ایسے چھایا ہوا تھا گویا آپ اب بھی وہ دیکھ رہے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا تھا اس کو، کس کو؟ جبریل علیہ السلام کو. نزلۃ، نازل ہوتے، اخرى ایک دوسری مرتبہ. پہلی بار کہاں دیکھا تھا؟ غار حرا میں. اور دوسری بار کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس، عند سدرۃ المنتہا. یہ کب ہوا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے. عندہ پاس، سدرہ بیری کا درخت، المنتہا آخری سرے پر. منتہا کا لفظ انتہا سے، اختتام، یعنی جہاں ملائکہ پہنچ کر رک جاتے ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، مجھے ڈر ہے کہ میرے پر جل جائیں گے. سدرۃ المنتہا کے پاس. اور وہ بیری کا درخت جو ہے وہ عام دنیا کی بیریوں کی طرح نہیں ہے. اس کے پھلوں کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑے بڑے ٹھیلوں کی طرح ہے، اور اس کے پتے جو ہیں ہاتھی کے کان کی طرح. اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، بس انسانوں کو کچھ سمجھانے کے لیے تھوڑی سی ڈسکرپشن دے دی گئی. تو جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس بھی دیکھا تھا جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے اپنے جسم اور روح دونوں کے ساتھ. اندہا جنت المأوی، اسی کے پاس جنت المأوی ہے. کس کے پاس؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. جنت المأوی، مأوی کہتے ہیں قیام کرنے کی جگہ کو، آرام کی جگہ. یہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا آخری آرام گاہ، یہ بہت غلط لفظ ہے، کیونکہ قبر آخری آرام گاہ نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی. زیارت کیا ہوتی؟ وزٹ. تو کہیں وزٹ کرنے آپ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے کے لیے جاتے ہیں نا، مستقل طور پہ تو نہیں جاتے. تو قبر جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے، مستقل جگہ نہیں ہے، آخری نہیں ہے، وہ تو آخرت کی پہلی منزل ہے، اور پھر اس کے بعد آگے بہت سی منزلیں. آخری آرام گاہ کون سی ہے؟ جنت المأوی، جنت جو آرام کی جگہ ہے. اور قبر کے علاوہ جو برزخ کا لفظ آتا ہے تو اس کے لیے بھی قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے. تو قبر ہو یا برزخ ہو، یہ بس قیامت کے دن تک ہی ہے، پھر انسان وہاں سے اٹھ جائے گا. تو ان آیات میں کیا آ رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا دیکھنا بالکل درست تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کو دیکھنا، جس پر اہل مکہ بحث کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، یقین نہیں کر رہے تھے، وہ بالکل ایک سچی بات تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے بعد ہے، اور وہیں جنت المأوی ہے. اور جنت جو ہے اس سے پتہ چلتی ہے کہ وہ عالم بالا میں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جنت الفردوس جو ہے وہ جنت کا سب سے اونچا والا حصہ ہے، جس کی چھت کیا ہے؟ عرش رحمان. تو سدرۃ المنتہا کے بعد کیا ہے؟ عرش، اور پھر اسی کے قریب جنت المأوی، یعنی بلند ترین مقام ہے.
اسی لیے آتا نا کلا ان کتاب الابراری لفی علیین، علیین بھی الوف سے، نیک لوگوں کی کتاب یا اعمال نامہ کہا علیین میں. اندہا جنت المأوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا رہا تھا سدرہ پر جو بھی چھا رہا تھا. اب یہاں بھی ما یغشی، جو بھی چھا رہا تھا، یعنی حسن اور نور اور ایک روب اور ایک عجیب جمال کی کیفیت جس نے سدرہ کو ڈھانپ رکھا تھا. بعض کہتے ہیں کہ فرشتوں کے جم غفیر نے ڈھانپ رکھا تھا، بعض کہتے ہیں انوار اور تجلیات تھی، مجاہد کہتے ہیں کہ سونے کے پروانے تھے. قرآن خاموش ہے. اور ماں پھر عظمت کی طرف اشارہ کر رہی کہ جو بھی چیز تھی بہت ہی عظیم تھی. ما زاغ البصر وما طغى، نہیں کج ہوئی نگاہ. زاغ یزیغ، زیغ دائیں بائیں نکلنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کا سیدھے جانے کی بجائے دائیں یا بائیں مڑ جانا. ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ دائیں بھٹکی نہ بائیں، بلکہ وہ اپنے مقصد پر جمی رہی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر، اس مقام پر نہایت ادب کے ساتھ جس کام سے گئے تھے، جو کچھ آپ کو دیا جا رہا تھا، اسی پر توجہ مرکوز تھی آپ کی، کیونکہ آپ اپنے رب سے ہم کلام ہوئے تھے. تو جب آپ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے تھے تو آپ کی نگاہ دائیں بائیں نہیں جا رہی تھی، بلکہ نہایت فوکسڈ تھی. ما زاغ البصر وما طغى، طغى کا مطلب حد سے نکلی، نگاہ حد سے نہیں نکلی، نہ سامنے اوپر اٹھی، نہ دائیں بھٹکی اور نہ بائیں بھٹکی. لقد رأى من آیات ربه الكبرى، البتہ تحقیق اس نے دیکھی اپنے رب کی نشانیاں بڑی بڑی. یعنی معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب نشانیاں دیکھی. سورۃ بنی اسرائیل کے شروع میں بھی آتا نا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں. اور یہاں بھی کیا آتا ہے کہ بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں. کیا تھی وہ بڑی بڑی نشانیاں؟ سب سے پہلے تو براق پہ سواری، پھر اس کے بعد عالم بالا پہ جانا، اور اس سفر میں مختلف آسمانوں پر جانا، انبیاء سے ملاقات، سدرۃ المنتہا کو دیکھنا، جنت المأوا کو دیکھنا. آپ کو اس موقع پر جنت اور دوزخ دونوں دکھائی گئیں. اس سفر کا مقصد ہی کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اور یہاں بھی کیا ذکر کیا گیا؟ لقد رأى، اس سفر کے آغاز پر فرمایا تاکہ ہم دکھائیں، اور یہاں کیا پہنچ کر رأى، آپ نے دیکھ لی، من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی نشانیاں جو بہت بڑی بڑی نشانیاں تھیں. کبریٰ دراصل کیا ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ افعال التفضیل کا. اکبر کا مؤنث کبریٰ، جیسے افعل کا فعلا، احسن کا حسنا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اور پھر آپ دیکھیے کہ ساری مخالفتوں میں کتنے زبردست طریقے سے تردید ہو رہی ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. اور بھٹکنے کے لیے دو مختلف لفظ لائے گئے جو کہ بہت فائن فرق ہے دونوں میں. ایک لا علمی سے بھٹکنا اور ایک علم کے ساتھ بھٹکنا، کہ نہ اس طرح بھٹکے ہیں نہ اس طرح بھٹکے ہیں. جو کچھ بتا رہے ہیں بالکل صحیح بتا رہے ہیں، جو کچھ دکھا رہے ہیں صحیح دکھا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، ان کے دل کی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں. ان ہوا الا وحی یوحی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جبریل امین کا جو انداز بتایا گیا ہے کہ علمہ شدید القویٰ، اور ان کی قوت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو سائز تھا اور ان کی جو خلقت تھی. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ مؤتفقات، یہ جو قوم لوط کی بستیاں الٹی تھی، کس نے الٹی تھی؟ جبریل علیہ السلام. کہتے ہیں کہ ایک پر مارا تھا اور وہ ساری کی ساری بستیاں اٹھا کے پلٹا دی تھی. تو اس سے ان کی قوت کا اندازہ لگائیں. ایک دیوار کو بھی ہٹانا ہو نا، ایک پتھر کو بھی ہلانا ہو، کتنی بڑی بڑی بھاری کرینے چاہیے آپ کو. اور کہاں ہزاروں لاکھوں افراد پر مبنی ان بستیوں کو اٹھا کے اوپر لے جا کے واپس پٹخا کے مارا. کتنی قوت ہوگی جبریل علیہ السلام کے پاس. علمہ شدید القویٰ، قوت نہیں کہا، قویٰ، قوتیں، زبردست قوتوں کے مالک.
اور پھر صرف قوتیں ہی نہیں، ذو مرتن، ان میں حسن بھی ہے، روب بھی ہے، پختگی بھی ہے، دانائی بھی ہے، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ وہ نمودار ہو رہے ہیں. فاستویٰ. اب آپ دیکھیے کہ قرآن نازل ہونے والا ہے، جس کے ہاتھ بھیجا جا رہا ہے وہ کن قوتوں کے ساتھ، ایسے جیسے سورج کبھی نکلتا دیکھا آپ نے؟ کتنا بڑا ہے سورج، لیکن جب نظر آتا ہے تو بالکل ایک چھوٹی سی ٹکیا نظر آتی ہے. لیکن جبریل علیہ السلام کو چھوٹی سی چیز کے طور پہ نظر نہیں آ رہے تھے. جب وہ طلوع ہوئے، افق سے نمودار ہوئے آنے کے لیے، تو افق بھر دیا انہوں نے. فاستویٰ وہو بالافق الاعلی، اور پھر اس ہیبت کے ساتھ قریب آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، اور پھر اور قریب آئے، اور آ کر کیا کیا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، عظیم الشان چیز آپ کو دی. اور یہ جو آپ نے منظر دیکھا، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، یہ منظر کوئی معمولی منظر نہیں تھا، اور آپ نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا. آپ کے دل نے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ملایا، کوئی اپنے پاس سے من گھڑت باتیں نہیں کی کہ اچھا میں نے یہ دیکھا، یا کوئی خواب نہیں تھا، حقیقت تھی. اس کے باوجود نہ ماننے والوں نے نہ مانا، بلکہ الٹا آپ کا انکار کرنے لگے. فرمایا فَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ آپ تک پیغام بھی لایا گیا اور آپ کو بھی آسمانوں پہ لے جایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئی. بعض لوگوں نے یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ اوحا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خود وحی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں صاف طور پر آتا ہے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. تو اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نہیں. سورۃ الشورى 51 میں آتا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. کسی بشر کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے. اور اس کا حجاب کیا؟ حجابہ نور. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ، کہ پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو. فلما تجلی ربہ للجبل، جب پہاڑ پہ تجلی کی اللہ تعالیٰ نے تو کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. کیونکہ دنیا میں کسی رسول کے پاس، کسی انسان کے پاس وہ طاقت ہے ہی نہیں کہ جس کی بنا پر وہ اپنے رب کو دیکھ سکے. تو واضح طور پر سورۃ الشورى میں آتا ہے او من ورائے حجاب. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام کیا، اور یہ کلام کیا تھا؟ من ورائے حجاب. اور اس پر تائید ہے حضرت عائشہ کی اس حدیث کی جو بخاری میں آتی ہے. مسروق کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ اماں جان، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا تمہاری اس بات سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تم یہ کیسے بھول گئے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کا اگر کوئی دعویٰ کرے تو جھوٹا دعویٰ ہوگا، اور ان میں سے ایک، جو شخص تم میں سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا، وہ جھوٹ کہتا ہے. اور پھر یہی آیات پڑھی کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اور وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب. اور پھر یہ جو آخری 3 آیتیں ہیں 16، 17 اور 18، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے وہ بہت ہی مؤثر ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے ارشادات سن رہے تھے، تو اس وقت اس قدر یکسو تھے اور نگاہیں اس طرح با ادب تھیں کہ دائیں بائیں نہیں ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھی. تو اہل مکہ نے کیا کر رکھا تھا؟ اللہ کو چھوڑ کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی عقیدت کس سے وابستہ کر رکھی تھی؟ لات اور عزا اور منات سے.
جو بالکل بے حقیقت چیزیں تھی. فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. 3 دیویوں کا ذکر ہے یہاں. پیچھے بھی 3 چیزوں کا ذکر ہے نا، اللہ، جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں لات، عزا اور منات. افرأیتم اللات، کیا پھر دیکھا تم نے لات کو؟ اور یہ جو ہے یہ استفہام تحقیر کے لیے ہے. تم دیکھو تو اپنے لات کو. لات جو ہے یہ قبیلہ ثقیف کا بت تھا، اور ثقیف کہاں تھے؟ طائف میں. طائف والوں کا بت تھا یہ، لیکن دوسرے قبائل بھی آ کے اس کو پوچھتے. والعزا، عزا وادی نخلا میں ایک خراز نامی بستی میں اس کا مندر تھا، سوق اوکاس کے قریب. بنو غطفان اور بعض کے خیال میں بنو شیبان کی دیوی تھی یہ. آپ یاد ہوگا کہ احد کے میدان میں ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، کیونکہ وہ عزا سے اپنی عزت سمجھتے تھے. وہ منات، اور منات جو قدید کے مقام پر مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے اوس و خزرج اور بنو خزاع کا بت تھا. کہتے ہیں کہ کعبہ کی طرح اس کا بھی حج کیا جاتا تھا. کعبہ سے فارغ ہو کے لوگ اس کے لیے لبیک پکارنے لگتے. وہ منات الثالثۃ، اور تیسری منات الاخری جو ایک اور ہے. الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے تو ہوں بیٹے اور اس کے لیے ہوں بیٹیاں. کہ ان 3 دیویوں کے علاوہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے. کہا کہ تم اس عظیم رب کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو، اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ سے بیٹیاں منسوب کرتے ہو. تلک اذن قسمت ضیزی، تلک یہ، اذن تب، قسمت تقسیم ہے، ضیزی بے انصافی کی. ضاز یضیز کا لفظی معنی ہوتا ہے ستم ڈھانا، کسی کے حق میں کمی کرنا. ضیز کجی کو بھی کہتے ہیں. یہ تو تقسیم بہت ٹیڑھی ہے، ظالمانہ ہے، ناقص ہے، کہ اپنے لیے کچھ پسند کرتے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو منسوب کرتے ہو. یعنی ایک طرح سے اللہ کو چھوڑ کر جس کو وہ اہمیت دیتے تھے ان سب کا یہاں ذکر کر دیا گیا. ان ہی الا اسماء سمیتموہا، ان ہی نہیں وہ، الا مگر، اسماء نام ہے، سمیتموہا تم نے نام رکھ لیے ان کے. یعنی یہ دیویاں اور یہ بت اور ان سے جو عقیدتیں تم نے وابستہ کر رکھی ہیں اور جو اہمیت تم ان کو دیتے ہو، یہ محض تمہارے منہ کی بات ہے، تمہاری زبان کا کہنا ہے. یہ صرف تم نے خود ہی نام رکھ لیے ہیں. نام رکھنے سے کسی کے اس کی حقیقت تو نہیں بدل جاتی. مثلاً اگر آپ کھڑکی کو دروازہ کہنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ تو دروازہ بن جائے گا. کھڑکی تو کھڑکی. لکڑی کو آپ لوہا کہیں یا لوہے کو پتھر کہیں، کسی پتھر کو خدا مانے تو اس سے خدا تھوڑی بن جائے گا. یہ تو تمہارا رکھا ہوا نام ہے، اس میں تو کچھ بھی حقیقت نہیں. سمیتموہا تم نے یہ نام رکھے، انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان نہیں اتاری اللہ نے اس کے ساتھ کوئی برہان، کوئی دلیل. یہ جن کو تم خدا مانتے ہو اور جن کو تم سفارشی کہتے ہو کبھی، اور جن سے تم نے اپنی رزق، روزی، عزت، اولاد وابستہ کر رکھی ہے، ان کی کچھ بھی حقیقت نہیں. ان یتبعون الا الظن نہیں وہ پیروی کرتے مگر وہم و گمان کی، ظن کی. وما تہوی الانفس اور جو چاہتے ہیں نفس، بس نفس کی خواہشات ہیں، بس ان کے دلوں کی باتیں ہیں جن کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں، حقیقت ان کی کچھ بھی نہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ اور البتہ تحقیق آ گئی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت. ہدایت موجود ہے. ہدایت کو چھوڑ کر، قرآن جیسی عظیم چیز کو چھوڑ کر یہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے، اپنے اوہام اور خیالات کے پیچھے، بے بنیاد بے حقیقت باتوں کے پیچھے. تو ایک طرف علم کا سورس وحی الہی اور اللہ کی ذات ہے، اور دوسری طرف محض ان کے خیالات، وہم و گمان، خواہشات. ان دو میں سے اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، عظمت کس چیز کی ہے؟ اور یہاں واضح طور پر 2 علوم کے درمیان کمپیریزن کر دیا گیا.
ایک طرف دنیاوی علوم ہے جن کی بنیاد ظن و گمان پر ہے، اور دوسری طرف دینی علم ہے، قرآن کا علم ہے جس کی بنیاد وحی الہی پر ہے۔ اب ہمارے ایمان کا بھی حال کیا ہے؟ جو بات اللہ کہتا ہے، قرآن میں آتی ہے، اس پر یقین پورا کوئی نہیں ہے، اور جو بات کوئی سائنٹسٹ کہہ دے یا کوئی انسان بول دے اس کو ہم پتھر پہ لکیر سمجھتے ہیں، تو پورا یقین کر لیتے ہیں اور پورا پورا ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی ڈھالے ہوئے ہیں۔ الہ کیا ہوتا ہے؟ دراصل الہ وہ ہوتا ہے جس سے انسان کی ساری عقیدت وابستہ ہو جائے، جسے وہ ہر چیز پر زیادہ اہم اور سب سے زیادہ اوپر کر دے۔ تو اہل مکہ وغیرہ جو تھے اس دور کے لوگ، ان کی ساری عقیدتیں، ان کا سب کچھ کس سے وابستہ تھا؟ ان بتوں سے۔ ہر دور کے لوگوں کے بت مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی ساری عقیدت مال و دولت سے وابستہ ہے تو وہی اس کا بت ہے، وہی اس کی دیوی۔ اگر کسی کا کسی خاص علم یا نظریے یا فلسفے سے ہے تو وہی اس کا الہ بنا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کا بھیجا ہوا علم اور معرفت ہے، اور دوسری طرف اتباع ظن اور اتباع ہوا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ اگر ہم اپنے رویوں پر غور کریں تو رہنمائی کہاں سے لیتے ہیں؟ خواہ بچوں کی تربیت کا معاملہ، خواہ صحت کا معاملہ، خواہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، خواہ تجارت کا، کچھ بھی ہو، ہمارا سورس آف نالج کیا ہوتا ہے؟ ہم ڈیپینڈ کس پہ کرتے ہیں؟ ہمارا بھروسہ اور یقین کس پہ ہوتا ہے؟ انسانوں کی باتوں پر۔ اور اس کے مقابلے میں اگر اللہ کی بات سامنے آ جائے تو ہمارے دلوں میں شک و شبہات کی لہریں اٹھنے لگتی۔ اب پتہ نہیں 14 سال پہلے کی بات ہے، اب پروف بھی ہے یا نہیں، اور اب ہو بھی سکتی ہے یا نہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور الہدا سے مراد یہاں العلم ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس علم آ چکا ہے، یقینی علم آ گیا۔ اس کے باوجود وہ اس علم کو چھوڑ کر لات اور عزا اور منات کے فلسفوں میں الجھے ہوئے۔ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے دلوں کا جائزہ، کہ ہمیں قرآن پر کتنا کانفیڈنس ہے، ہم قرآن کے پڑھنے پر خود اندر سے کتنے مطمئن ہیں، ہمیں اس پر کتنا فخر ہے، ہم اس کے بتاتے ہوئے کیا محسوس کرتے ہیں۔ جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا کرتے ہو، یہ تمہاری ہابی کیا ہے، یہ تمہارا مشغلہ کیا ہے، یہ تمہارا کام کیا ہے، تو کس طریقے پہ بتاتے ہیں کہ میں قرآن کا طالب علم ہوں یا معلم ہوں؟ اور کیا یہ بتانے میں ہمیں کوئی آر تو نہیں ہوتی، کوئی شرمندگی تو نہیں ہوتی؟ یعنی ہمارے اپنے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ کتنے خود اعتمادی سے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں، میں قرآن پڑھتی ہوں۔ اگر اتنا قرآن پڑھ کر بھی یہ جرأت نہ آئے اور اتنا اعتماد نہ ہو اس کتاب پر، اور اس کے بتانے پر اطمینان نہ ہو، تو پھر ہم نے خود قرآن کو کتنا پایا؟ ہم نے کیا وقت دی؟ ہم نے اس کو کیا جانا، کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے؟ دنیا کے علوم پر لوگوں کو کتنا فخر ہوتا ہے، کتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، کتنا بڑھ چڑھ کے بتاتے ہیں اور کتنے فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ ڈگری اور یہ ڈگری اور یہ پڑھ رہے ہیں، یہاں پڑھ رہے ہیں اور وہاں پڑھ رہے ہیں۔ آج کس ماں کو، یہ خود انسان کو اس پر فخر ہو کہ ہاں میرا بچہ قرآن پڑھتا ہے؟ ہم تو خود شرمندگی سے چھپے چلے جاتے ہیں کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اہمیت دی نہیں ہم نے جو اس کی دراصل اہمیت ہے، اور افسوس یہ کہ خود ہم مسلمانوں نے ہی نہیں دی، اور خود ہم ہی ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے کافی ہیں۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ مل جائے جس کی وہ تمنا کرے؟ یعنی خود تو تم قرآن کو اس کا کوئی حق نہ دو، اللہ کی کسی بات کو وہ اہمیت نہ دو، اور جب تم آخرت میں جاؤ تو کیا چاہو کہ جنت مل جائے۔ جنت کو جو راستہ جاتا ہے اس راستے پر تو تمہیں اطمینان نہ ہو، جو چیز جنت کی طرف بلاتی ہے اس چیز کو تو تم خوشی سے قبول نہ کرو، اور پھر اینڈ آف دا ڈے تمہیں وہ ملے جو تم خواہش کرتے ہو۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو وہ سب مل جائے گا جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ کیا انسان کو وہی دینا چاہیے جو وہ چاہتا ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، پس اللہ کے لیے ہے آخرت اور دنیا۔ آخرت کا لفظ پہلے کیوں کہا گیا؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ، کیونکہ آخرت میں اللہ کی جو حکومت اور ملک اور قدرت اور قوت اور سلطنت ظاہر ہوگی وہ دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی، اگرچہ دیکھنے والے اب بھی دیکھتے ہیں۔ صرف ایک آسمان کو ہی دیکھ کر بہت کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت اور اس کی بادشاہت، لیکن
آج اگر کسی کو نظر نہیں بھی آتی تو کل آخرت میں خوب نظر آئے گی. وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ، اللہ ہی مالک ہے آخرت کا، وَالْأُولَى اور دنیا کا بھی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو سارے دنیا کے بادشاہ بیٹھ جائیں گے، کوئی نہیں بولے گا. لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ایک اللہ کے لیے جو بہت زبردست ہے. تو یہاں پر اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی ملکیت کی بات کیوں کی گئی؟ کہ سارے خزانے اس کے پاس ہیں، ہر چیز کا مالک وہ ہے، ملے گا تمہیں وہ جو وہ چاہے گا. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، کتنے ہی، بہت سے. کم کس کے لیے آتا؟ کثرت بیان کرنے کے لیے. کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں، اور فرشتوں کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے؟ کیونکہ بے گناہ ہیں، گناہ نہیں کرتے، اللہ کا ہر حکم مانتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معزز بندے کہتے ہیں، عباد مکرمون کہتے ہیں. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کچھ تو ملائکہ مقربین ہیں ہی جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، اور پھر جو حاملین عرش ہیں، اور پھر جو اللہ کے مقرب ترین ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور فرشتے ایسے ہیں کہ جن کا خاص مقام ہے. مثلا وہ فرشتے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، ان کا مقام باقی تمام فرشتوں پر بلند ہے. جیسے بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ جو ہیں وہ باقی تمام صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں، تو اسی طرح وہ فرشتے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، وہ فرشتے بھی باقی فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں. تو یہ سارے معزز فرشتے، کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا، نہ کام آئے گی ان کی سفارش کچھ بھی. یعنی خواہ ان کا مقام کتنا ہی بلند ہے. اب جبریل علیہ السلام ہی کا مقام آپ دیکھیے، عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، شدید القوا ہے، ذو مرتن ہے. لیکن اس کے باوجود اگر اللہ نہ چاہے تو ان کی سفارش کام نہیں آ سکتی. اسی طرح وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی سفارش کسی کام نہیں آئے گی. اگر ان کی سفارش کام نہیں آئے گی تو زمین والوں کی کیسے آئے گی؟ مثلا ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ شہید جو ہے وہ اپنے خاندان کے 10 افراد کو بخشوا دے گا، حافظ قرآن بخشوائے گا، اور اسی طرح سفارش یا شفاعت کا جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں تو خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے قریبی اور معزز اور بہت بڑے بڑے ایسے ہیں فرشتے اور انسان کے جو ہمیں بخشوا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ اذن دے. تو شفاعت میں 3 چیزیں ہیں، یعنی شفاعت ہے مگر 3 چیزوں کے ساتھ، 3 شرائط کے ساتھ. نمبر 1 اللہ کا اذن جس کا یہاں ذکر ہوا. نمبر 2 اللہ شفاعت کرنے والے سے راضی ہو، ان یأذن اللہ لمن یشاء، یعنی شفاعت کرنے والا جس کو اللہ چاہے کہ ہاں یہ شفاعت کرے، ویرضا، اور اس پر راضی بھی ہو. اور اسی طرح جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس پر بھی اللہ راضی ہو کہ ہاں اس کے لیے شفاعت ہو سکتی. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، نہیں وہ سفارش کریں گے مگر جس پر اللہ راضی ہوگا. تو نمبر 1 اللہ کا اذن ضروری ہے، نمبر 2 شافع پر اللہ کی رضامندی ضروری ہے، اور نمبر 3 مشفوع یعنی جس کی شفاعت کی جائے اس پر اللہ کی رضا کا ہونا ضروری ہے. تو اصل چیز پھر کیا ہے؟ اللہ کی رضا. تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ آخرت کا انجام تمہاری تمناؤں پہ مبنی نہیں، نہ ہی آخرت میں کسی کو کامیابی ہو سکتی ہے کسی کی سفارش سے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. جہاں تک خواہشات اور امانی کا تعلق ہے تو سورۃ النساء کی آیت 123 میں آتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشات کی بات ہے اور نہ اہل کتاب کی. من یعمل سوءا، جو برا کرے گا، یجزی بہ، وہ اس کی جزا دیا جائے گا، بدلہ پائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ پائے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتا اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اور آخرت کا معاملہ صرف امیدوں، خواہشات اور تمناؤں پہ رکھتا ہے تو وہ ایک دھوکے کا شکار ہے، خود فریبی کا شکار ہے. اب دیکھیں کہ دنیاوی معاملات میں تو ہم محض تمنا اور امیدوں سے کام نہیں لیتے.
جب ہم کسی بھی چیز میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صرف خواہش کرنے سے کوئی چیز نہیں ملتی، خواہش کے ساتھ کوشش ضروری ہے. لیکن آخرت کا معاملہ ہم نے اس سے مختلف سمجھ رکھا ہے. اس میں ہم کوشش کو فرض نہیں سمجھتے، تمناؤں پہ جینا چاہتے ہیں، اور یا تمناؤں سے نکلیں گے تو شفاعت کو کافی سمجھیں. اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے بہت سے لوگوں کی بے عملی کی، آخرت کے عقیدے کی درستگی کا نہ ہونا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. آخرت کیا چیز ہے؟ صرف یوم القیامہ؟ جب آپ کہتے ہیں آخرت پر ایمان تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کس کس چیز پر ایمان ذرا بتائیے مجھے. والبعث بعد الموت، اور اپنے ایمان کا بھی ذرا جائزہ لے لیجئے. حساب کتاب، جنت، آگ اور پلسرات اور اوزان، موازین، اور قبر کا عذاب، قبر کا حساب کتاب، وہ آخرت نہیں؟ وہ بھی آخرت ہے. آخرت شروع ہوتی ہے موت کے فوراً بعد سے. من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. وہیں سے ہی آغاز ہو جاتا ہے. تو جب آخرت کی آپ بات کریں تو شروع کہاں سے کریں؟ قبر سے، اور موت کے وقت سے. بلکہ جو فرشتے نظر آتے ہیں، جان لینے والے فرشتے، ان پر بھی ایمان ضروری ہے. جب ہم کہتے ہیں نا فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ان فرشتوں کو ماننا بھی ضروری ہے. موت، قبر، قیامت کا دن کا قائم ہونا، نفخ صور وغیرہ، حساب، موازین، پلسرات، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں اس میں شامل. اب اگر کوئی شخص ان میں سے سب کو مانے، پلسرات کا انکار کر دے، تو اس کا ایمان مکمل ہوگا؟ نہیں. اگر کوئی باقی چیزوں کو مانے اور کہ حساب کوئی نہیں ہونا، اس کا ایمان بھی ناقص. اگر کوئی کہے کہ یہ جنت دوزخ بس خیالی باتیں، ناقص ایمان ہے، ایمان ہے ہی نہیں. تو ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت کو مانتے نہیں ہیں، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے نام عورتوں والے، یعنی وہ ایسی حرکتیں کرتے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اعمال کی ساری خرابیاں اور ان کا اصل سبب کیا ہے؟ آخرت پر ایمان کی کمزوری، آخرت پر ایمان نہ ہونا. جس کو پتہ ہو اس کا حساب ہوگا، پکڑ ہوگی، جزا ہوگی، سزا ہوگی، تو وہ تو پھر سیدھا ہی رہے گا، ہر قدم ناپ تول کے رکھے گا. یعنی یہ اہل عرب میں خرابی کہاں سے آ گئی کہ ان کا آخرت پر ایمان درست نہ رہا. اسی لیے انہوں نے اللہ کے ساتھ فرشتوں کو شریک کر لیا اور اللہ کی بیٹیاں بنا لی. وما لہم بہ من علم، اور نہیں ان کے پاس اس بات کا کوئی علم. کس بات کا؟ فرشتوں کی اس حیثیت کا جو انہوں نے بنا رکھی ہے. سورۃ یوسف میں بھی آتا ہے نا، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. اور سورۃ زخرف میں آتا وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، کہ فرشتوں کو جو عباد الرحمن ہیں انہوں نے کیا بنا رکھا ہے؟ بیٹیاں، عورتیں. ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کر رہے مگر ظن کی، گمان کی. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گمان حق کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. گمان سے انسان حق کو نہیں پا سکتا. حق کو پانے کے لیے کیا چاہیے؟ علم یقینی. وہمی اور خیالی باتیں اور انسانوں کے بنائے ہوئے فلسفے اور انسانوں کی من گھڑت باتیں، اس سے انسان حق تک نہیں پہنچ سکتا. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، سنت کا مطالعہ نہیں کرتے. ان دو چیزوں کو ایک طرف رکھ کے دین کے بارے میں اپنے خیالات اور اپنی مرضی کی باتیں اور اپنی من گھڑت قسم کی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. ایسی باتیں خواہ کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ، بظاہر کتنی لاجیکل نظر کیوں نہ آتی ہوں، لیکن ان سے انسان حق تک نہیں پہنچ سکتا، حق کو نہیں پا سکتا. تو اہل عرب بھی فرشتوں کے معاملے میں جو وہم و گمان رکھتے تھے وہ محض ان کے اپنے خیالات اور خواہشات پر مبنی، علم پر مبنی نہیں. تو خلاصہ کیا ہے ان آیات کا؟ کہ انسان کو اپنی آخرت کے معاملے میں محض وہم و گمان سے کام نہیں لینا چاہیے، اس کا عقیدہ علم یقینی پر بیس کرنا چاہیے. اب اگر لوگ بحثوں میں پڑے اور نہ مان کر دیں اور نہ سننے کو تیار ہو تو کیا کرے انسان؟ فَأَعْرِضْ
اعراض برتے. امن تولا، اس سے جو منہ پھیرے، جو حق بات نہ سننا چاہے، اسے نہ فالو کرنا چاہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ اس سے اعراض کریں، اس پر حسرت نہ کریں. کس سے منہ پھیرے؟ ان ذکرنا، ہمارے ذکر سے. اور ذکر سے مراد قرآن ہے، نصیحت ہے. اور کیوں نہیں سننا چاہتا؟ کیونکہ من میں کچھ اور بسا ہوا ہے. ولم یرد، اور نہیں وہ ارادہ رکھتا، نہیں وہ چاہتا، الا الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی. اس کی خواہشات اور اس کی حب دنیا اس کو حق قبول نہیں کرنے دیتی. اور اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی حقیقت ہے، ہم دنیاوی علوم اور دنیاوی فلسفوں اور دنیاوی ترقی سے کیوں اتنے مرعوب ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ہماری دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. کیوں بھاگ بھاگ کے ہم ان سب چیزوں کی طرف جاتے ہیں اور سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس سے ہمیں جلد ملنے والا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے، قرآن سے جو منہ موڑ جائے، اور اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی کا طالب ہے، خواہش مند ہے، تو ایسے شخص کے منہ موڑنے پر آپ حسرت نہ کریں، آپ غم نہ کریں، آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں. ذالک مبلغہم من العلم، یہی انتہا ہے ان کے علم کی. مبلغ کس کے وزن پر ہے؟ مفعل، پہنچنے کی جگہ، اور مفعل ظرف ہوتا ہے. یہ ان کے علم کے پہنچنے کی حد ہے، انتہا ہے. بس ان کے علم کی آخری حد یہی ہے. کیا؟ دنیا. دنیا سے ہی اٹھا یہ علم اور دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا. اس کا فائدہ صرف دنیا ہی کی حد تک ہے. ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، وہو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، بمن اہتدی، کہ کون ہدایت پر ہے. دنیا میں تو ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتا ہی رہتا ہے. جو دنیا کے علم میں آگے بڑھے ہوئے ہیں وہ دین والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، سر پھرا ہوا ان کا. لوگ کدھر جا رہے ہیں، یہ کدھر جا رہے ہیں. اور دین والے کیا سمجھتے ہیں؟ کہ جن کے پاس علم وحی بنیاد نہیں ہے کسی بھی چیز کی تو وہ درست نہیں. اب دنیا میں کون فیصلہ کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. اگرچہ فیصلہ تو موجود ہے لیکن اصل فیصلہ اللہ کے پاس ہے. تیرا رب زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت کس کے پاس ہے، کون اس کے رستے پہ چل رہا ہے، کون ہدایت پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ ان کے علم کی انتہا بس یہی ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے، کیونکہ وحی پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن کو مانتے نہیں، اسے سورس آف نالج سمجھتے نہیں. اور اگر دیکھا جائے تو آپ کسی بھی کتاب میں دیکھیں، کسی بھی علم کی ڈیفینیشن دیکھیں، کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننے کی کوشش ہو تو لوگ طرح طرح کی باتیں لائیں گے، ادھر ادھر کے فلسفے لائیں گے، لیکن قرآن کو ایک علمی کتاب کے طور پر کوٹ نہیں کریں گے. یعنی جس کو آج کی دنیا میں ایک اوتھینٹک نالج ہم قرار دیتے ہیں، وہاں قرآن کا کتنا دخل ہے. تو جس علم کی بنیاد محض دنیا ہو اور جس کی انتہا بھی دنیا ہی ہو، اس کا آخرت میں فائدہ نہیں ہو سکتا. آخرت میں فائدہ دینے والا علم وہی علم ہے، خواہ دین کا یا دنیا کا، جس کی بنیاد وہی الہی پر ہو، جو آخرت بیسڈ ہو، قرآن بیسڈ ہو. اور اگر کوئی چیز قرآن بیسڈ نہیں ہے تو وہ انسانوں کو آخرت میں فائدہ نہیں دے سکتی. اور دنیا کی طرف کیوں ہم لپکتے ہیں؟ کیونکہ دنیا جلد ملنے والی، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. سورۃ توبہ میں بھی آتا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا، جو جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہتے تھے تو کہا گیا کیا تم دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے. سورۃ الدہر میں آتا ہے ان ہؤلاء یحبون العاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. اصل بات یہ کہ انسان کی اپنی نظر کوتاہ ہے، وہ صرف وقتی جلدی ملنے والی چیز اور ظاہر نظر آنے والی چیز کے دھوکے میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اصل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ جنت کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے؟ بخاری کی حدیث میں آتا ہے لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. تم میں سے کسی کی جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک گز بھر جگہ، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. اسی لیے جب مومن فوت ہوتا ہے، مومن جب مرتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو اپنا آخری انجام نظر آتا ہے
وہ جنت نظر آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دنیا کے حالانکہ اپنے رشتہ دار چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، مال و متاع چھوڑ کے جا رہا ہے، سب کچھ چھوڑ رہا ہے، اس کو کوئی غم نہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی آگے لے جاؤ، آگے لے جاؤ، مجھے پیچھے کچھ نہیں چاہیے. اچھا پیچھے والے کیا بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں؟ ہائے بیچارہ یہ بھی چھوڑ گیا، اس نے ابھی یہ کھایا نہیں تھا، ابھی یہ پہنا نہیں تھا، ابھی یہ تو برتا ہی نہیں تھا، ابھی تو بچوں کی خوشیاں نہیں دیکھی تھی، ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا نہیں دیکھا تھا. پیچھے والے سارے دنیا کے پیمانوں سے ناپ رہے ہوتے ہیں جانے والے کے جانے کو، اور حسرت کر رہے ہوتے ہیں اور غم کر رہے ہوتے ہیں اور دکھ منا رہے ہوتے ہیں. ہائے بیچارے نے کیا دیکھا. یہی باتیں کرتے ہیں نا، ابھی تو اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، سارا کچھ دیکھ کے بھی ابھی کچھ نہیں دیکھا تھا. لیکن جو مومن کی روح ہوتی ہے اس کو کوئی غم نہیں ہوتا دنیا چھوڑنے کا، کیونکہ اس کو پتا ہے وہ اس سے بہتر جگہ جا رہا ہے. اسے کس بات کا غم؟ کیا چھوڑنے کا غم؟ وہ کہتے قدمونی قدمونی. کیوں کہا گیا کہ نیک ہے جنازہ تب بھی جلدی لے جاؤ، بد ہے تو تب بھی اٹھا کے اپنے کندھوں سے اتارو اس کو. نیک ہے تو اس کو کیوں روکا ہوا دنیا میں؟ اسے پہنچاؤ اس کی منزل پہ تاکہ وہ اس فائدے کو اٹھائے جو اس کے لیے آگے تیار ہے جنت میں. یعنی قبر میں اس کے لیے وہ کھڑکی جنت کی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اس کو راحت و آرام مل جاتا ہے، اس کے نیک اعمال اس کے دائیں بائیں آ جاتے ہیں، قرآن اس کا ساتھی ہوتا ہے، اس کو کوئی غم، کوئی تنہائی، کوئی وحشت کچھ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے پوری تیاری کی تھی، اس نے اسی کو تو ترجیح دی تھی، وہ اسی چیز کو تو زیادہ اہمیت دے رہا تھا. دنیا تو اس کے لیے سیکنڈری تھی، وہ سب کچھ یہیں کے لیے تو بھیج رہا تھا، یہیں کے لیے تو تیار کر رہا تھا. تو جب وہ وہاں پہنچ گیا تو اسے اس حقیر دنیا کو کیا کرنا کہ جس کی اگر کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ مچھر کے پر برابر نہ دیتا کسی کافر و مشرک کو. تو کہتے قدمونی قدمونی. لیکن اس کے برعکس جو کوتاہ نظر ہیں، جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، ان کے نزدیک دنیا ہی سب کچھ ہے. ذالک مبلغہم من العلم. اسی لیے ہمیں وہ دعا سکھائی گئی نا، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور دنیا کو ہمارے لیے سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنانا. ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں، ہمارے غم کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے جو ہمارے دلوں کو گھن کی طرح چاٹ رہی. کیا ہے وہ غم؟ دنیا یا آخرت؟ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے ساتھ سچ بولنے والے ہوں. ہم دوسروں کے سامنے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہائے ہمیں آخرت کی فکر ہے، لیکن ہم اپنے اندر سے پوچھیں، جب بھی کسی چیز کا غم لگے، جب بھی کسی چیز پر دکھ آئے، پریشانی ہو، فوراً سوچا کریں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ کچھ اور ہے، اصل مسئلہ آخرت ہے، اصل فکر کی چیز وہ ہے. لیکن جب ہمارے دل خالی ہی نہیں ہوتے یہاں کے غموں سے، یہاں کی فکروں سے، یہاں کی پریشانیوں سے، تو پھر وہ غم کبھی لگتا ہی نہیں. مومن کا غم دنیا نہیں ہوتی، مومن کا غم اور فکر آخرت ہوتی. مومن دنیا میں کسی چیز کے کھونے اور کسی چیز کے جانے پر اس طرح پریشان نہیں ہوتا جس طرح آخرت کے جانے پر. جیسے وہ ایک حدیث میں آتا نا کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، ایسا ہے گویا گھر اور جو کچھ گھر میں سبھی برباد ہو گئے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پر کبھی غم کریں کہ ان کی نماز چلی گئی، اور پھر اپنے بارے میں کیا، اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، کہ جب ان کی آخرت کو کوئی نقصان پہنچتا تو ہمیں کوئی غم لگتا؟ کوئی غم نہیں لگتا ہمیں. اگر کوئی کسی نیکی سے محروم رہ جائے ہمارا دوست تو ہمیں کوئی غم نہیں لگتا کہ کیوں نیکی سے محروم رہا. لیکن اگر کسی کی دنیا چلی جائے تو ہم میں سے ہر ایک دکھ مناتا ہے اور ہر ایک دکھی ہوتا ہے اس کے لیے، ہائے ہم تمہارے لیے سوری فیل کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو گیا. صحابہ کرام دوسری چیزوں پہ غم منایا کرتے تھے. جب کسی کی آخرت کو کوئی نقصان پہنچتا تو وہ اس وقت غمگین ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. دوسری جگہ آتا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب فأعرض عمن تولى عن ذکرنا. یہ وہی بات ہے نا، هو خیر مما یجمعون. کچھ لوگوں کے لیے قرآن ہر چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے، اور کچھ لوگوں کے لیے ہر وہ چیز بہتر ہے جسے اور سمیٹ رہے ہیں اور وہ منہ موڑے ہوئے ہے
اس ذکر سے. اگر ہمیں یہ پتا چلے نا کہ کوئی شخص اپنی جاب چھوڑ کے قرآن سیکھنے لگ گیا تو ہم کہیں کہ ہائے بیچارہ اتنے پیسے سیکریفائس کر دیے اور اپنا فیوچر برباد کر کے تو وہ کیا کر رہا ہے. اور اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ کسی شخص نے قرآن چھوڑ کے دنیا اختیار کر لی تو ہم سوچتے ہیں اچھا فیوچر تو سیکیور ہو گیا. یعنی ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے جب کوئی قرآن سے اعراض برتتا ہے تو ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے, اور جب کوئی دنیا سے اعراض برتتا ہے تو ہم اس کو کیا ویلیو دیتے ہیں. ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے, ہماری ترجیح کیا ہے, ہم کس چیز کو اہمیت دیے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ, جو منہ موڑتا ہے موڑے, عن ذکرنا, ہمارے ذکر سے. وَلَمْ يُرِدْ, کیوں منہ موڑ رہا ہے, کیونکہ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اسے دنیا کی زندگی چاہیے. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ, آخرت کا علم جو نہیں, پتا جو نہیں وہ کیا ہے, دنیا جانتے ہیں لہٰذا دنیا ہی کو ویلیو کرتے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ, پھر رب کو پتا چل جاتا ہے جو بھی اس کی راہ چھوڑتا ہے, بھٹکتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ, اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کون اس کے راستے پہ آ گیا ہے, ہدایت پا گیا ہے. تلاوت سن لیجیے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice, flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.